نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی کامیابی اپنے محبوب دین کے اندر رکھی ہے۔ جس کی بھی زندگی میں دین ہوگا اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں کامیاب کرے گا، دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ کامیابی اس چیز کو کہتے ہیں جو آدمی کو دنیا میں سکون دیتا ہے۔ دنیا میں کامیابی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ دین کی وجہ سے سکون، اطمینان، راحت کی زندگی دے گا، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ یہ انسان کی ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور دین اسے کہتے ہیں دین اسے کہتے ہیں اللہ کے حکم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور پاکیزہ طریقہ ہماری امت کی زندگی میں آ جائے، ہم ہر کام کو اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جاوے۔ ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری راحت، ہماری تکلیف، ہمارا ہر کام اللہ کے حکم کے ساتھ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ہو، اس کو دین کہتے ہیں۔ دین سیدھا سادہ ہے، سادگی، سیدھا سادہ، ایک دم سیدھا سادہ۔ دین میں کوئی فیشن نہیں ہے، دین میں کوئی بڑی بڑی پہاڑ نہیں کھودنے۔ ایک لولا لنگڑا آدمی جس کا ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، آنکھیں نہیں، اندھا، اس کے لیے بھی دین پر چلنا آسان ہے، اتنا آسان ہے دین۔ اگر کسی کے دونوں پاؤں نہیں ہیں تو سائیکل بھی نہیں چلا سکتا ہو، لیکن وہ دین پر چل سکتا ہے، اتنا آسان دین ہے۔ اور دین کی ضرورت سارے لوگوں کو ہے، مردوں کو، عورتوں کو، مالدار، غریب کو، ہر ایک کو ہے۔ جیسے پانی ہے، پانی کیسا ہے؟ سیدھا سادہ۔ پانی میں کوئی کلر الگ الگ نہیں ہوتا۔ عرب میں جاؤ، پاکستان میں جاؤ، یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جاؤ، یہی پانی ملے گا آپ کو۔ اور پانی کا کام یہی ہوگا، پیاس کا بجھانا۔ کہیں بھی جا کر پانی پیو، اس کا مقصد ہے پانی کا، وہ پیاس کا بجھانا ہے، اس سے پیاس بجھتی ہے۔ ایسے ہر جگہ پر، ہر ملک کے اندر دین یہی ملے گا آپ کو، کلمے کے الفاظ یہی ملیں گے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں جاؤ، دنیا کے کسی بھی ملک میں جاؤ، نماز یہی پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ یہی پڑھنا ہے۔ چاہے مسجد حرام میں جاؤ یا مسجد نبوی میں جاؤ یا دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ، یہی کلمے کے الفاظ اور یہی نماز کا طریقہ جو ہمارے گھر میں ہے۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی ہیں، اور اب آپ نے ہر ایک کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے، وہ ایک ہی طریقہ ہے سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ الگ الگ باتیں نہیں ہیں اخبار کی طرح، جیسے اخبار میں روزانہ سماچار الگ الگ آتے ہیں، ایسے دین میں الگ الگ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا دین بھاری بن جاتا کہ روزانہ الگ الگ کرو، نہیں، روزانہ ایک ہی کام، جو کلمہ آج پڑھا موت تک پڑھتے رہو، جو نماز آج پڑھی موت تک پڑھتے رہو، جو قرآن آج سیکھا موت تک اسی کو پڑھتے رہو، یہی دین ہے۔ لیکن آج امت نے محنت نہ کرنے کی وجہ سے وہ آج ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے دیکھیں فیشنوں میں لوگ کیا کرتے، پریشان ہوتے ہیں۔
فیشن بدلتی رہتی ہے. شادیوں کا ماحول دیکھے، کچھ زمانوں پہلے کیا تھا، آج کیا ہے. بڑے بوڑھے جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں کچھ سالوں پہلے کتنی سیدھی سادہ شادیاں ہو جاتی تھی، 1-2 جوڑی کپڑے میں شادیاں ہو جاتی تھی. بوڑھے لوگوں کو پوچھ لو، 1 جوڑی بہت تو بہت 2 جوڑی بس. آج کی شادی میں 20 جوڑی کے بعد بھی پیٹ نہیں بھرتا دلہن کا. 20 جوڑی کے بعد بھی دلہن کا پیٹ نہیں بھرتا، اور ہزاروں کا ایک سوٹ. تو لوگ پریشان ہو رہے ہیں. کیا ہوا کہ فیشن بدلتی رہتی ہے اور ماحول اور رواج بدلتا رہتا ہے، تو لوگ پریشان ہوتے جا رہے ہیں. دین میں وہ سادگی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ مدینہ میں میرے ایک خمیس کے اندر انصار کی 150 عورتوں نے نکاح کیا تھا. شادی کی تھی ایک خمیس میں، کوئی پہننے لے جاتی، نکاح ہو گیا واپس کر جاتی، دوسری لے جاتی، نکاح ہو گیا پھر واپس کر جاتی، تیسری لے جاتی. ایسے کئی عورتوں نے شادی کی ایک خمیس کے اندر. تو فیشنوں نے پریشان کر دیا. صرف نبی کے طریقے میں کامیابی کہاں ہے، اس میں سکون ملے گا، اس میں بدلے گا نہیں. یہ ایک ہی رہے گا کہ سیدھا سادہ زندگی گزار لو اور سیدھی سادی شادیاں کر لو، کوئی پریشانی نہیں. لڑکی والوں کو ایک نوکری کا خرچہ نہیں، اور لڑکے والوں کو صرف مہر کا خرچہ بس. لڑکے والے کو مہر کا خرچہ اور لڑکی کا ایک نوکری کا بھی پیسے کا خرچہ نہیں. یہ نبی کا طریقہ تھا. چھوڑ دیا، فیشنیں آئی، پریشانیاں آئی. اس لیے کہتے ہیں فیشن آئی سنت چلی گئی. چیزوں کے نقشے آئے، راحتیں ختم ہو گئی. اسباب بڑھتے جا رہے ہیں انسانیت کے زندگی گزارنے کی چیزیں، اور اسباب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، روزانہ نئے آ رہے ہیں. لیکن جتنا پریشان آدمی ابھی ہیں، اگلے زمانوں میں جب اسباب نہیں تھے تو پریشان نہیں تھا. ہمارے بڑے بوڑھوں کو پوچھ لو کیسی زندگیاں گزارتے تھے وہ. اپنے دور کی بات کرتے ہم، اپنے بوڑھوں کو. آگے جائے نبی کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں اور بزرگوں کے زمانے میں، اس وقت تو بے حد اطمینان اور سکون تھا، کیونکہ اس میں زندگیوں میں دین تھا. ایمان سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے دین زندگیوں میں آ جاوے، اور دین کی بنیاد ایمان ہے. دین کی بنیاد ہی کلمہ توحید ہے. کلمہ توحید کو دلوں کی گہرائیوں میں اتارو. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اللہ سے سوا کوئی کرنے والا نہیں. ساری چیزیں، سارے حالات، سارے مشاغل، سارے نفع نقصان، عزت اور ذلت، تندرستی اور بیماریاں، سب اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے. صرف پہلے نہ کہلوایا لا الہ، کہ کوئی کرنے والا نہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کا انکار کرو، اور ایک الا اللہ، اللہ ہی کا اقرار کرو کہ سب کچھ کا کرنے والا اللہ. اور دوسرا جزو جو بتایا وہ محمد رسول اللہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کلمے کا دوسرا جزو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اپنی زندگی، اپنی طور طریقے اس نبی کے پاکیزہ طریقوں پر لاؤ. یہ کلمے میں ہم نے اقرار کیا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کلمہ اقرار غلامی ہے. اقرار غلامی یعنی میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندی ہوں، تو کہے گا وہ میں کروں گا. ہم سب نے کلمے میں بات کا اقرار کیا ہے. عالم ارواح میں ہم تمام کی روحوں نے اللہ کے سامنے اقرار کیا ہے کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں.
اور اس قدرت کو اللہ نے بتایا، بہت سی جگہ ظاہر کیا، اور اس کو سمجھانے کے نبی آئے دنیا کے اندر، اور 2-4 نبی نہیں آئے، لاکھوں کی تعداد میں آئے، 1 لاکھ سے بھی اوپر، کئی ہزاروں نبی علیہ السلام نے اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی محنت کا مقصود، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا مقصود یہی تھا کہ لوگوں اپنے دلوں کی گہرائیوں کو صحیح کرو، اپنے دلوں میں اللہ کی ذات کا یقین بٹھاؤ، اور میرے طریقے پر آ جاؤ، دنیا میں اللہ کامیاب کرے گا، آخرت میں ہمیشہ کے لیے اللہ کامیاب کرے گا۔ اور جیسے میں نے بتایا کامیابی کیا ہے، کہ دنیا میں سکون اور اطمینان کی اللہ زندگی دے گا، اور آخرت کی زندگی میں اللہ جنت دے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ان باتوں کو اپنے گھروں میں پڑھنے کو کہا کہ روزانہ اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے 6 نمبر کے ساتھ ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ لگاؤ۔ دیکھو ہمارے گھروں میں کتنے گھروں میں تعلیم کے حلقے لگتے ہیں۔ ہم تو ماہانہ 2 مہینہ مشورے ہوتے ہیں، ان میں کارگزاری آتی ہے، کوئی مسجد والے کہتے ہیں ہماری مسجد کے آس پاس میں 400 مکان ہے، 500 مکان ہے، اور تعلیم 25 گھروں میں، 50 گھروں میں، 150 گھروں میں ہوتی ہے۔ 400 مکان ہے، 150-200 گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے، باقی کے گھروں میں کا تعلیم نہیں ہو رہی ہے۔ اب وہ بہنیں سوچے جس کے گھر میں تعلیم نہیں ہے، اور جو ہلکے کی تعلیم میں بھی نہیں پہنچ رہی ہے، محلے میں جو ہفتے کی تعلیم ہوتی ہے اس تعلیم میں بھی عورت نہیں آ رہی ہے، اس کے گھر میں بھی تعلیم نہیں ہے، تو اس عورت سے پوچھو کہ بہن آپ نے دین کی بات کب سنی تھی؟ برسوں گزر جائیں گے، اس کے کان پر ایمان کی بات دی جائے گی، کیونکہ ہفتے کی تعلیم میں نہیں ہے، گھر میں تعلیم نہیں ہے۔ اب وہ کیا سمجھے گی؟ بس صبح اٹھنے کا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، اور شام ہو جائے تو بچوں کو میچ لگا کر صابن سے منہ دھلوانا۔ آج کچھ ہم نے، عورتوں نے، ماں بہنوں نے وہ سمجھ لیا ہے کہ شام ہو جاوے تو بس عصر کے ٹائم پر صابن سے منہ دھوو، پاؤڈر لگاؤ، بچوں کا منہ دھوو، میچ لگاؤ، اور کپڑے پہناؤ، اور بس لے کے نکل جاؤ۔ اتنا کام ہم نے سمجھا ہے۔ ہفتہ ہو جائے تو کپڑے دھوو اور روزانہ کھانا پکا کے کھاتے رہو، یہی کام ہمارا ہوتا ہے، اور یہی سمجھ رکھا ہے بہت لوگوں نے۔ یہ تو ہماری کام کی ذمہ داریاں ہیں، یہ خدمت، یہ کام ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور اسی کے ساتھ ہماری ذمہ داریاں اللہ کو راضی کرنے کی محنت میں لگنا، یہ بھی ہماری ذمہ داریاں ہے کہ ہمارے گھروں کی تعلیم یہ ہمارا کام ہے۔ دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں گھروں میں، اخباروں کی باتیں کرتے ہیں، موبائلوں کی باتیں کرتے ہیں، کپڑوں کی باتیں کرتے ہیں۔ کسی کا کپڑا اچھا دیکھا تو اس کو چٹکے میں لیا اور پوچھا کہاں سے آیا تھا، او ہو پوچھتے پوچھتے پہنچ گئے کمپنی میں، کہاں بنا تھا وہاں تک پہنچ گئے۔ اتنی تحقیق کرتے کپڑوں کی، کھانے پینے کی چیزوں کی اتنی تحقیق کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی تو تحقیق کیا کہ مجھے دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے، مجھے دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے۔ 5 وقت نماز ہمارے اوپر فرض ہے، کیا 5 وقت میں اللہ کے سامنے جھک رہی ہوں؟ جھکتی ہو؟ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان مانے۔ اگر نہیں ہے استغفار کرے۔ کتنی بہنیں ہیں، کتنے مرد ہیں یہ بیچارے نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ نماز فرض ہے، قیامت میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہے۔ قیامت میں پہلا حساب وہ نماز کا حساب ہے۔ یہ گھروں کی تعلیم میں نماز کے فضائل پڑھو، گھروں کی تعلیم میں نماز کی باتیں پڑھو۔ جب گھروں کی تعلیم میں نماز کی باتیں پڑھی جائے گی تو نماز کی اہمیت اور نماز کی حقیقت ہمارے سامنے آئے گی کہ نماز پڑھنے پر کیا ملے گا اور نماز چھوٹنے پر کیا نقصان ہوگا، یہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ روزانہ گھر میں تعلیم کرو،
گھر کی تعلیم سے گھروں میں دین آئے گا اور نماز کی پابندیاں آئے گی، کیونکہ نماز کے اہتمام کی فضائل آئیں گے۔ گھروں میں خیر جو آتی ہے وہ نمازوں سے آتی ہے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں، گھر میں خیر لانے کے لیے اور برکتیں لانے کے لیے اور گھروں کو روشن کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں لوگ، تعویذیں چپکاتے ہیں اور پلاسٹک کے فروٹ لٹکاتے ہیں اور پلاسٹک کے برتن لٹکاتے ہیں اور پلاسٹک کے نہ جانے کیا کیا چیزیں لٹکائی جاتی ہے گھروں کو روشن کرنے کے لیے۔ اور گھروں کو روشن اس سے نہیں ہوتا، گھروں میں جو خیر بڑھتی ہے وہ نماز سے بڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت سے بڑھتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسا چمکدار ہوتا ہے جیسا زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکدار ہوتے ہیں، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت جس گھر میں ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ گھر روشن ہوتا ہے، اتنا روشن ہوتا ہے جیسے زمین والے آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں، ایسے جو آسمان والے اس گھر کو دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے گھر میں نماز کے ذریعے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یا صبح شام کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، یا تلاوت کی جاتی ہے، صبح شام یاسین پڑھا جاتا ہے ہمارے گھروں میں۔ مردوں کا اصالہ ثواب کرے یاسین پڑھ کر روزانہ۔ مردوں کا کتنا شوق ہوتا ہے، کوئی میت ہوتا ہے تو دیکھو کتنی بھیڑ کرتے ہیں عورتیں، چوراہوں پر کھڑی رہتی ہے، اور پردہ تو دور کی بات، اٹھنوں کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا اس کا، اور آتی کہاں ہے میت میں، اور سر بھی کھلا اور بے شرمی بھی اور بے حیائی بھی، اور جا کر رہی ہے کہ میت میں جا رہی ہے، جس میت سے آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے، اور وہاں اللہ کا فرائض چھوڑ رہی ہے پردے کا۔ اور کناروں پر کھڑی ہے، چوراہوں پر کھڑی ہے، نظر نہیں آتا، ایک دوسرے کے کھبے پکڑ پکڑ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں۔ یہ تماشے ہوتے ہیں، تماشے، یہ پچھتاوا نہیں ہوتا۔ پچھتاوا اسے کہتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ اور بیٹھ کر یاسین پڑھ اس کے لیے۔ پچھتاوا یہ ہے گھر میں بیٹھ 2 رکعت نفل پڑھ، مرنے والے کو اصالہ ثواب کر۔ جنازہ دیکھ کے کیا کریں گے؟ بہت سے تو کہتے ہیں جنازہ جوا دو۔ ارے جنازہ دیکھ کے کیا کریں گے؟ جنازہ جوا دو۔ یہ تو جہالتیں ہوتی ہے، جہالت ہے۔ پھر کہتے ہیں یاسین نہ پڑھوا دیتا۔ ارے یاسین کون روکتا ہے؟ پڑھو، صبح پڑھو، شام کو پڑھو، رات میں پڑھو، دن میں پڑھو، روزانہ خوب پڑھو اور اصالہ ثواب کرو مرے ہوئے کو، لیکن پردے کے ساتھ گھر میں بیٹھو۔ گھر میں بیٹھ کر پڑھنے کو کہتے ہیں آپ کو، چوراہوں پر بیٹھ کے پڑھنے کو نہیں کہتے۔ راستوں میں اور دروازوں پر، کسی کا مکان چھوٹا ہوتا ہے بیچارے میت والے کا، لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ چوراہوں پر بیٹھتے ہیں، راستوں میں بیٹھتے ہیں، اس کے دروازے پر امروٹ پر بیٹھے ہیں۔ اب کتنے مردوں کی نظریں پڑے گی ہمارے اوپر؟ تو مردوں کی جنت اور جنوں کی جہنم بنے گی۔ سو کہتے ہیں گھروں میں بیٹھو۔ عورتوں کا بہترین کام، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین عورتوں کا کام یہ ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھی رہو، اللہ کا ذکر بھی اتنی دھیمی آواز سے کر تو کہ تیرا آواز پرائے مرد تک نہ پہنچے۔ یہ پردہ بتایا اللہ کے نبی نے۔ مردوں کے لیے ایصال ثواب اور ثواب جاریہ ضرور کرے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر یاسین پڑھے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر قرآن کا ختم کرے اور نفل نمازیں پڑھے، درود پڑھے، تسبیح پڑھے اور مرنے والوں کو ایصال ثواب کرے۔ اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر ہے، صبح شام کی تسبیحات ہے، تیسرا کلمہ ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے۔ ان تسبیحات کو پڑھو گھروں میں بیٹھ کر۔ صبح کام ہے، فجر کی نماز کے بعد کام کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ۔ عصر کے بعد تو اکثر لوگ فارغ ہوتے ہیں، مصلی پر بیٹھو، قبلہ رخ بیٹھو اور ان تسبیح کا اہتمام کرو۔ آج ہمارے پاس اللہ کے ذکر کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ بہت سے کہتے ہیں ٹائم نہیں، دنیا کی باتیں کرنے میں، واہی تباہی میں، فضولیات میں، اسراف میں بہت ٹائم ہوتا ہے۔
ایک بات کا پوچھنا ہاتھ میں آ جاوے تو اس کو پورا جانور بنا دیتے ہیں، اتنی لمبی باتیں ہوتی ہے۔ اور اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا لوگوں کو۔ حالانکہ ہمارا مقصد ہے زندگی کا، جنات انسان میری عبادت کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ اور عبادت میں ساری عبادت ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اس لیے اس کا ہم جو ہے اہتمام کریں، اس کی ہم پابندی کریں اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ آس پاس پڑوس محلوں میں شوہر ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، باپ ہے، ماں ہے، اولاد ہے، ان تمام کی ذمہ داریاں ہیں، حقوق کی ادائیگی۔ بچے ہیں، ان کی حقوق ہے، دین سکھاؤ اسے۔ اولاد کو دین سکھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں بہت سارے اللہ والے ہیں، ان کی تربیت ان کی ماؤں نے کی ہے، ان کی ماؤں کے ذریعے سے ان کی تربیت ہوئی ہے۔ بچے کا مدرسہ ماں ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ اس کو خوش کرو، اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں باپ کو ناراض کرنا، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ماں باپ کو راضی کرنا، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور حدیث کا تو مفہوم ہے کہ تمہاری ضعیف، تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، کہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، اور جس کمزوروں سے ہماری مدد ہو رہی ہے اسی کی ماں ٹوکری کرتے ہیں ہم، اسی کی ماں ٹوکری ہوتی ہے۔ ماں باپ بوڑھے بن جاوے، شوہر بوڑھا بن جاوے تو گھر کے لوگ کہتے ہیں تمہیں ہم جنہ پر چپ چاپ اللہ اللہ کرو۔ حالانکہ انہی کا صدقہ ہے، انہی کا ثواب ہے جس سے اللہ نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے، جوانی تک پہنچایا ہے۔ ان کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں بولنا سکھایا، اور ہم اسے چپ رہنا سکھاتے، تم چپ رہو۔ ماں باپ کے بارے میں تو فرمایا اوف تک نہ بولو، اوف انکارا بھی نہ دھرو اس کے سامنے، اور اس سے بھی کوئی چیز ہلکی ہوتی ہے تو اللہ اسے بھی منع کرتا ماں باپ کے سامنے بولنے سے۔ نام لینے سے منع فرمایا کہ اپنے ماں باپ کا نام نہ لو، انہیں امی ابا کہہ کر پکارو۔ اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری، فرمایا جو عورت اس حال میں دنیا سے جاوے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو فرمایا عورت جنت میں داخل ہوگی۔ جو عورت دنیا سے جب جاوے تو اس حال میں جاوے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو فرمایا یہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ ان کے بدن سے پیپ نکلے، عورت اس کی زبان سے چاٹ کر صاف کرے تو بھی فرمایا اس شوہر کا حق ادا نہیں کرے گی، اتنا حق ہے اس کا۔ اور فرمایا کہ جو عورت رمضان کے روزے رکھے، 5 وقت نماز کا اہتمام کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنی شوہر کی اطاعت کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ سارے فضائل ہے۔ گھر میں کوئی چیز شوہر کی پڑی ہے بے ترتیب، عورت نے اسے اٹھایا اور ترتیب سے ایک بازو پر رکھ دیا تو فرمایا اس عورت کو ایک نیکی ملے گی۔ ہم گھریلو کام کرتے ہیں لیکن کبھی سوچتے نہیں ہیں، نیت ہے کچھ نہیں ہوتی ہماری، کوئی چیز پڑی ہوئی اٹھا کر بازو پر رکھ دی شوہر کی تو فرمایا کہ اس عورت کو نیکی ملے گی۔ صفائی کر رہے ہیں گھر میں، صفائی ایمان ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جھاڑو لگایا گھر میں، صفائی کی تو اس نے ایمان تازہ کیا کہ صفائی اور سادگی ایمان کی شاخوں میں سے ہے، پاکی ایمان کی شاخوں میں سے ہے۔ تو گھر کو پاک کرنا یعنی صاف کرنا، صفائی کرنا، جھاڑو لگانا، اس سے اللہ محبت کر رہا ہے۔
یہ سارے کام کر رہے ہیں، نیت سدھارے ہم اللہ کو راضی کرنے کی اور دین کو لانے کی، کہ میرا عمل ہے، یہ ایمان کی شاخ ہے، ایمان کے اعمال میں سے میں عمل کر رہی ہوں۔ اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، ایثار اور ہمدردی، امت میں جوڑ پیدا کرنا، ماں کے رشتہ دار، باپ کے رشتہ دار، اس کے رشتوں کو جوڑنا، جسے کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا۔ اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر بڑھتی ہے صلہ رحمی سے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آپس کا توڑ دین کو ختم کرتا ہے، جیسے سر کے بالوں کو استرا صاف کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا آپس میں لڑو مت، ورنہ تمہاری ہوائیں اکھڑ جائے گی۔ آپس میں جھگڑو مت، تمہاری ہوا اکھڑ جائے، کم ہمت ہو جاؤ گے۔ آپس میں جوڑ پیدا کرے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑے۔ قطع رحمی، رشتہ توڑنا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور جو اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی اللہ سے رحمت کی دور کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا رشتے توڑنے والوں کے پاس، قطع رحمی کرنے والوں کے پاس بھی نہ بیٹھو، کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والا بھی دور کر دیا جاتا ہے۔ محلوں میں جوڑ پیدا کرو، ہر محلے والے اس بات کو نکی کر لے کہ مجھے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ اب بتاؤ کس کو تکلیف پہنچے گی؟ ہر گھر والوں نے طے کر لیا کہ مجھے ہر ایک کو راحت پہنچانی ہے، ہر ایک کو مجھے سکون پہنچانا ہے، مجھ سے کسی کو تکلیف ہو وہ کام مجھے نہیں کرنا ہے۔ تو بتاؤ کسے تکلیف پہنچے گی؟ ہر ایک کو راحت پہنچے گی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ مسلمان آپس میں بھائی ہے، بہنیں ہیں، رشتہ داریاں ہے کلمے کی۔ فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں کے لیے پسند کرو۔ تو ہر آدمی دنیا میں چاہتا ہے میں راحت سے رہوں، تو میرا ہر مسلمان بھائی، میرا ہر مسلمان بہن راحت میں رہے، اس کی ہم فکر کریں۔ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے سے نیکیوں کی حفاظت ہوتی ہے، ورنہ کل قیامت کے دن حق کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑے گی، اور نیکیاں جب ختم ہو جائے گی تو سامنے والے کے گناہ ہمارے سر پر ڈالے جائیں گے۔ اس لیے اپنی نیکیوں کی حفاظت کے لیے لوگوں کا حق ادا کرنا، اور سارے اعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، اللہ مجھ سے خوش ہو جاوے۔ ہمیں دنیا والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں دنیا والوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم دنیا میں کچھ نہیں چاہتے، بس ایک اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ہمیں کسی کی مدد کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کا اکرام کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، سارے عمل کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے۔ اس سے ہمیں نیکیاں ملے گی اور اس سے اللہ ملے گا، اللہ راضی ہوگا۔ اور جب اللہ کے لیے نہیں ہوتا تو اللہ تو کوئی پڑی نہیں ہے، قیامت کے دن اس کا اجر نہیں ملے گا۔ ساری نیکیوں کا اجر ملے گا جس میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوگی۔ اس لیے ہم جو ہے اپنی نیتوں کو سدھارے اور بار بار نیتوں کو ٹٹولے اور ہلاوے کہ میرے عمل سے اللہ راضی ہو جاوے۔ اور یہ جان مال اللہ کی امانت ہے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ سارے مومن مرد عورتوں کی جان اللہ نے جنت کے بدلے میں خریدا ہے، اور یہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہے، کہ ہماری جان مال اس میں لگ جاوے، اس میں کھپ جاوے، اللہ کے دین کے پھیلانے میں۔ اللہ کا دین دنیا میں چمک جاوے، اس میں ہمارا مال لگ گیا، ہماری جان لگ گئی، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ صحابہ کی مردوں نے اور صحابہ کی عورتوں نے اور صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس دین کے خاطر لگایا ہے اور کھپایا ہے اور اپنے آپ کو شہید کیا ہے۔ اور دین میں سب سے پہلی مددگار عورت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
سب سے پہلا جو ساتھ دیا ہے وہ آپ کی بیوی نے دیا ہے، آپ کی گھر والی نے دیا ہے۔ اس لیے ہم بھی جو ہیں ہمارے مردوں کے لیے ہم مددگار بنے اور انہیں اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کرے، فکر کرے، تشکیل کرے اور اللہ سے دعا کرے۔ تشکیل کے بعد مانگنا اللہ سے، سمجھانا، بات پہنچانا یہ ہمارے ذمے ہے، عمل پر ڈالنا یہ اللہ کے ذمے ہے۔ ہمیں تو کہتے رہنا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے، ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ اسے لے جائے گا۔ اس لیے ہم جو ہے ہمارے مردوں کے لیے مددگار بنے اور مددگار بن کر انہیں اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کرے۔ صحابہ کی عورتوں نے تشکیلیں کی ہیں اپنے مردوں کی، بچوں کی۔ عمرو بن جمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد میں بھیجا، ان کی بیوی نے بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان ملا، ان کی بہن سے ملا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان ملا، ان کی پھوپھی سے ملا۔ عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہے، لیکن اس کی ایمان کا سبب کون ہے؟ ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عورتوں کے اندر اللہ نے بڑی بڑی صلاحیتیں اور بڑے بڑی سمجھنے کی طاقت دی ہے۔ عورتیں اگر جس بات کو طے کرتی ہیں وہ گھروں میں ہوتا ہے۔ اگر ہماری ماں بہنیں اس بات کو طے کر لیوے کہ اللہ کا دین گھر میں لانا ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارے گھروں میں دین آ کر رہے گا۔ اسی لیے ہم محنت کریں اپنے گھروں میں اپنے محرم مردوں پر۔ ہمیں تو باہر نکل گشت نہیں کرنا ہے، باہر ملاقاتوں میں آپ کو نہیں جانا ہے، آپ کو گھر میں بیٹھے بیٹھے کام کرنا ہے کہ اپنے جو محرم مرد ہیں ان سے گشتوں میں بھیجنا ہے، محلے کی مسجد کے گشت میں اپنے محرم کو بھیجنا ہے، اپنے شوہر کو بھیجنا ہے۔ 4 مہینے 40 دن 3 دن ان مردوں کو بھیجنا ہے۔ وہ جائیں گے، محنت کریں گے، اس کا ثواب اس عورت کو ملے گا جس عورت نے اس کو بھیجا ہے۔ تو محنت ہمیں گھروں میں رہ کر کرنی ہے، اور الحمدللہ مستورات کی بھی جماعتیں بنتی ہیں 3 دن کے اعتبار سے، 10 دن کے اعتبار سے۔ ابھی بھی ہمارے حلقے کی 5 نمبر حلقے کی مستورات کی جماعت 40 دن کی جماعت میں چل رہی ہے۔ 40 دن کرناٹک کے اندر، بنگلور کے پاس میں ایک گاؤں ہے کولار، وہاں پر ہمارے حلقے کی مستورات کی جماعت 40 دن کی ہے۔ 20 دن سے زائد ان کو ہو گئے، اور ابھی کچھ مہینوں پہلے، کچھ دنوں پہلے چلے کی جماعت جا کر آئی، 10 دن کی جماعت جا کے آئی۔ آپ بھی جاتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ ترقی نصیب فرمائے، اس کی دعا کرو۔ اب تک کسی نے وقت نہیں لگایا، او عورتیں طے کرو کہ اب ہمیں 3 دن لگانا ہے۔ نئی عورتوں کے 3 دن لگے، پھر اس کے بعد 10 دن لگے، دھیرے دھیرے آگے بڑھا جائے۔ وہ کام آپ کا جو ہے وہ مسجد کے مشورے سے چلے گا۔ آپ کو تشکیل کر کے نام لکھ کر مسجد میں پہنچانا ہے۔ مسجد اور جماعت جو بھی مشورہ ہوگا وہ آپ کے محرم مرد کے ذریعے سے یا آپ کے شوہر کے ذریعے سے آپ تک بات پہنچا دی جائے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، تعلیم کرنے والی بہنوں سے گزارش ہے، اور جتنی ذمہ دار حضرات بہنیں ہیں اسے گزارش ہے کہ دعا کے بعد بیٹھو 5 منٹ اور حلقے بناؤ، حلقے بنا کر تشکیل کرو۔ 4 مہینے مردوں کی، چلے کی مردوں کی، اور مستورات کی 3 دن، اور جو ماں بہنیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 3 دن لگا چکی ہے وہ 10 دن اس کی تشکیل کرو، اور تشکیل کر کے مردوں کا نام لکھو، اور گھر میں جا کر اس مرد کو کہو جس کا نام لکھواؤ، اس کو جان بھی کرنا، اس کو کہنا بھی۔ آپ محنت کرنا، دعا کرنا، مسجد اور جماعت محنت کرے گی، دعا کرے گی، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کبھی نہ کبھی وہ مرد اللہ کے راستے میں جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتے ہیں دعا کے بعد بیٹھ کر بغیر شور کے حلقے بنا کر تشکیل کر لو 5 منٹ کے لیے، پھر اس کے بعد مجلس ختم کر دو۔ دعا کرتے ہیں، آپ کو نہیں کرنی ہے، پھر تو بس تشکیل کر کے مجلس پوری کر دینی ہے۔
اس لیے آپ بہنوں سے گزارش ہے ہلکے بنا لو، اور ہلکے بنانے کے بعد تشکیل کر لو، دعا کے بعد بیٹھ کر شور نہ ہو اس طریقے سے، اور صرف 5 منٹ گھڑی دیکھ لینا بس، اور پھر مجلس پوری کر دینا، اور مردوں کا نام لکھنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالد بنگلے کے گھر پہ یہ الحمدللہ آج ہمارا تعلیم کا حلقہ ہوا۔ آئندہ ہفتے کا تعلیم کا یہ حلقہ خالد بھائی بنگلی کے گھر پر ہوگا انشاءاللہ۔ خالد بنگلی کے گھر پر آئندہ ہفتے میں تعلیم ہوگی، وہاں پر حلقہ لگے گا ہے، اس لیے ہم بھی اور زیادہ سے زیادہ ماں بہنیں پہنچے اس کی فکر کریں۔ اور جو تشکیل ہو وہ تشکیل کا پرچہ اور کارگزاری کا پرچہ مسجد یوسف کے اندر پہنچا دینا کسی بچے کے ذریعے سے یا گھر کے محرم مرد کے ذریعے سے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، غلطیاں معاف فرما، کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کے جائز مرادیں اور جائز حاجتیں